يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد روي عن المعصوم عليه الصلاة والسلام من ورخ مؤمنا كمن أحياه. صلوات على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے تمام مومن و مومنات سے درخواست ہے کہ مرحوم مغفور علامہ سید علی کرار نقوی بن سید محمد مختار نقوی کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن صلوات علی محمد وعلی محمد. میں پہلے عشرے سے پہلے سے مسلسل سفر میں ہوں. لندن جانے کا 1-2 دن کے لیے اتفاق ہوا. افریقہ گیا, کربلا معلیٰ 40 کی زیارت کے لیے گیا, وہاں سے کویت, اور ابھی شام میں پہنچا ہوں. 2 مجالس پڑھ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. میری حالت بہت خستہ, لیکن خاص طور سے علامہ مرحوم کی اس جہلم کی مجلس میں اپنا عقیدت کے اظہار کے لیے حاضر ہوا. میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرما لیجیے گا. جتنی تعریفیں برادران نے کر دی ہیں میں اس لائق نہیں ہوں. میں خود جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں. میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا مشہور معروف حدیث ہے. چند جملات اس حدیث سے متعلق پیش کروں گا. چہلوں یا 40 کا ایک تصور جو اسلام میں دیا وہ سرور کائنات نے دیا. میں جانتا ہوں آپ لوگ گزشتہ 4 گھنٹوں سے زیادہ ہو چکا ہے. تشریف فرمائیں. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں, سن لیجیے گا. سرور کائنات نے 40 کا تصور دیا ہے. من اخلص للہ 40 صباحا یفتح اللہ ابواب الحکمت من قلبہ الی لسانہ. جو 40 دن مسلسل اپنے ہر عمل کو خالص کر لے, خلوص سے, اخلاص سے انجام دے, تو اللہ حکمت کے دروازے اس کے دل سے اس کی زبان پہ کھول دیتا ہے. 40 دن اگر انسان خلوص سے عمل کرے تو اس کی زبان پہ حکمت آنے لگتی ہے. اور 40 ہفتے ایک بچہ شکم مادر میں رہتا ہے, جسے آپ 9 مہینے کہتے ہیں. سائنس نے ثابت کیا ہے کہ بچہ 9 مہینے دقیق نہیں ہوتے بلکہ 40 ہفتے مسلسل شکم مادر میں رہتا ہے. مجھے نہیں معلوم یہاں میں اس بات کو کس طرح سے پہنچاؤں گا. برطانیہ میں, یورپ میں, امریکہ میں جب کتاب دی جاتی ہے ایک حاملہ خاتون کو, تو اس کو جو کتاب دی جاتی ہے وہ 9 مہینے نہیں ہوتی, اس میں باقاعدہ وہ ہر ہفتے کی 40 ہفتوں پہ مشتمل کتاب ہوتی ہے. میں نے کئی مرتبہ اس کو دقت سے دیکھا ہے. 40 ہفتے ہم اپنی ماں کے شکم میں رہے ہیں. انسان دنیا میں آنے سے پہلے بھی 40 کے گرد گھومتا ہے. 40 ہفتوں پہ یہ سفر
انسان جب طے کرتا ہے تو دنیا میں آتا ہے 40 ہفتوں کے لیے، 40 دن، 40 مہینے، میقات جناب موسیٰ 40 دن۔ مطلب میرے ساتھ رہے گا، اللہ قرآن میں کہتا ہے 30 یوم، ہم نے 30 دن کا موسیٰ سے وعدہ کیا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے 10 کا اضافہ کیا۔ 30 دن ذیقعد کے تھے، 10 دن ذوالحجہ کے اضافہ کیے، اور کہا موسیٰ کی میقات 40 دن پہ مشتمل تھی۔ 40 کا انکار نہ کرنا، 40 کے گرد زندگی گھوم رہی ہے۔ یہ 40 دن پہ، 40 ہفتوں پہ، 40 مہینے آئے، 40 برس بھی پورے کر دوں۔ اور سرور کائنات کی حدیث ہے، بہت سی کتابیں ہیں، خود امام غزالی کی جو کتاب ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر احیاء العلوم میں بھی لکھا، اور ہماری کتب میں اگر دیکھیں الحجۃ البیضاء فیض کاشانی نے، الوافی، اور بڑی بڑی جید کتابوں میں جو ہماری حدیثی کتابیں ہیں۔ ابھی میرے بھائی نے جو طارق میں کہا، میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک مجلس کے اندر کلام کی بحث بھی ہو، حدیث کی بھی ہو، تفسیر کی بھی ہو، منطق کی ہو، عقل سے بھی بات کی جائے، تاکہ جو جس مسلک کا ماننے والا ہو کچھ نہ کچھ لے کے ضرور جائے۔ اور یہ اسلوب میرا نہیں ہے، میں نے اپنے مولا امام امیر المومنین سے لیا کہ مولا خود فرماتے ہیں لو جعلت لی الوسادہ، اگر میرے لیے ایک کشن لگا دیا جاتا، تکیہ لگا دیا جاتا کہ میں آرام سے بیٹھ کے توریت والوں کو توریت سے فیصلے سناؤں، زبور والوں کو زبور سے، انجیل والوں کو انجیل سے، جو قرآن کو مانتے ہیں انہیں قرآن سے فیصلہ دوں، جو کسی کتاب کو نہیں مانتے انہیں عقل سے فیصلہ سناؤ، جو کسی کتاب کو نہیں مانتے میں انہیں عقل سے وہ فیصلہ دوں گا کہ ہر آدمی کہے گا جو علی نے فیصلہ دیا ہے وہ صحیح ہے۔ یہ 40 کا جو پیش کر رہا ہوں کہ میں نے کہا اتنے حوالے دے دیے، امام غزالی کا حوالہ دیا، فیض کاشانی کا، یہ بڑے بڑے جید علماء ہیں، تمام مسائل کے فقہ جنہیں مانتے ہیں، تو ان سے پیش کر رہا ہوں کہ من اصبح 40، جو 40 برس کا ہو جائے، میں نے 40 دن بھی پیش کر دیے، 40 ہفتے بھی، اب 40 برس بھی سن لیجئے۔ من اصبح 40 ولم یعصى فقد یعصی، جو 40 برس کا ہو جائے پھر بھی عصا نہ لے تو کہیں معصیت نہ کرے۔ پوچھا مولا یہ کیوں عصا لے؟ آپ کہیں گے مولانا خود بھی 40 برس کے تو ہو ہی گئے، کیا یہ کیوں لے؟ سنت نبوی ہے، واجب نہیں ہے، کہ اس لیے عصا لے تاکہ اپنے آپ کو بار بار جب عصا رکھے تو بتائے جانے والے ہو گناہ نہ کرنا۔ جب انسان 40 برس کا ہوتا ہے تو اپنے عقل کی معراج پہ آ جاتا ہے، اپنی عقل کی معراج پہ آ جاتا ہے۔ اسی لیے سرور کائنات ہر طرح کے کمال پہ فائز تھے، جملہ میں کہہ گیا ہوں، ہر طرح کے کمال پہ فائز تھے۔ جب آپ نے اعلان رسالت کیا معاشرے میں صرف علی کی کمی تھی، اس سے زیادہ جملہ نہیں کھلی، پیغمبر میں کوئی کمی نہیں تھی، معاشرے میں علی کی کمی تھی، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جب میں اس شہر مکے میں جاؤں تو صدق و صفا کے ساتھ، باہر آؤں تو صدق و سچائی کے ساتھ، تو اپنے پاس سے مجھے ایک ایسا مددگار عنایت فرما جو ہمیشہ مدد کرتا رہے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا تھا، قرآن کریم ہے بھئی، قرآن اٹھا کے دیکھیے گا، مجھے جو پیش کرنا ہے سن لیجیے، میں جانتا ہوں آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے۔ جناب موسیٰ نے کہا تھا ہارون اخی، جناب موسیٰ نے فرمایا تھا کہ پروردگار اشددنی، میری کمر کو مضبوط کر دے، عذری، میری کمر مضبوط ہو جائے، میرے اہل خانہ سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے اہل خانہ سے، توجہ سارے مجمع کی، جانتا ہوں بہت دیر سے بیٹھے ہیں، میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یقین مانے 1 گھنٹہ پوری رات میں سویا ہوں، پوری رات میں کوئی نے سونے نہیں دیا، مسلسل سفر میں ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ نے فرمایا میرے اہل خانہ سے، میرے اہل بیت سے، میرے اہل خانہ سے مجھے وزیر عنایت فرما، میرا بھائی ہارون، پیغمبر نے نہیں کہا میرے بھائی کو بنا کر، پروردگارہ تو اپنے پاس سے
پروردگار تو اپنے پاس سے عنایت فرما دو، پھر اللہ یہی کہے گا نا میرے پاس سے تو وہی آئے گا جو کعبے میں آیا ہے۔ میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں عزیزان گرامی، یہ سرور کائنات نے کہا وجعل، تو میں پیش کر رہا ہوں جس حدیث کو میں نے عنوان قرار دیا ہے، یہ 10 منٹ میں بولا ہوں، شاید 10 منٹ میں کوشش کروں گا بات کو مکمل کر دوں۔ تو اس حدیث میں معصوم علیہ السلام سے یہ مروی ہے حدیث، اس کو میں نے عنوان قرار دیا من ورخ مؤمنا، جو کسی مؤمن کی تاریخ بیان کرے، ایسا ہے کمن احیاہ، جیسے اس نے اس کو زندہ کر دیا۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے۔ سرور کائنات فرماتے ہیں جس نے کسی من ورخ مؤمنا، جس نے کسی مومن کی یعنی صاحب ایمان کی، جو ایمان رکھتا ہو اس کی تاریخ کو بیان کیا، ایسا ہے جیسے اسے زندہ کر دیا۔ ایک عام صاحب ایمان کی تاریخ بیان کرو تو جیسے زندہ کر دیا۔ پیغمبر فرما رہے ہیں جب کسی کو زندہ کرو تو مومن کو زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ عبادت ہے مومن کی تاریخ بیان کرو، اسی لیے مجلسیں رکھی جاتی ہیں، ان کی زندگی بیان کرو، وہ زندہ ہو جاتے ہیں، ان کی روح خوش ہوتی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے مولانا علی قرار نقوی اپنی مجلس میں موجود ہیں، ہم مرتے نہیں زندہ رہتے ہیں، یہ میں نے کہہ رہا پیغمبر نے فرمایا، اور بڑے بڑے جید علماء نے لکھا۔ امام فخر الدین رازی، یہ ہمارے علماء میں سے نہیں، بات پہنچ رہی ہے میری، امام فخر الدین رازی، امام جار اللہ زمخشری، دونوں نے اپنی تفسیر میں، انہوں نے اپنی تفسیر کبیر میں اور انہوں نے اپنی تفسیر الکشاف میں لکھا کہ حبیب خدا نے صحابہ کے بارے میں کہا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں، شہید ہوتا، شہید زندہ ہوتے ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ لیکن حبیب خدا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی مومن کی تاریخ بیان کرے ایسا ہے جیسے اس کو زندہ کر دیا۔ فیضان گرامی ہم پھر سہارا لیتے ہیں آل محمد کے ذکر کا، کیونکہ وہ زندہ ہیں، ہم ان کے صدقے میں زندہ ہیں، رسول خدا زندہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ ان کی رسالت کی گواہی دینے والا اگر راہ خدا میں مارا جائے تو مردہ نہیں زندہ ہے، وہ شہید ہے، گواہی دینے والا گنہگار بھی ہو تو شہید ہے، نہیں ہے مجمع بھائی، شہید معصوم کو نہیں کہتے، توجہ، جو راہ خدا میں مارا جائے وہ شہید ہے، جو راہ خدا میں مارا جائے، راہ خدا میں مارا جائے شہید ہے، چاہے گنہگار ہو شہید ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے جب اس کا پہلا قطرہ گرتا ہے سارے گناہ معاف، اس کا مطلب ہے گنہگار تھا نا، تبھی تو گناہ معاف، اور اگر بے گناہ تھا تو اس کے ماں باپ کے گناہ معاف، اور اگر ماں باپ بھی بے گناہ تھے تو اس کے ماننے والوں کے گناہ معاف۔ گنہگار ہے تبھی تو اس کے گناہ معاف ہیں۔ عزیزان گرامی، جو اہل بیت کا ماننے والا ہو، رسول خدا کا ماننے والا، جو رسول خدا کی رسالت کی گواہی دیتا ہو، راہ خدا میں مارا جائے تو شہید، اور شہید قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو راہ خدا میں مارے جائیں گمان بھی مت کرنا، گمان ذہن میں ہوتا ہے۔ توجہ، 2 آیتیں ہیں، سارا مجمع نہیں ہے، جانتا ہوں 5 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، کئی مرتبہ ہم کہتے نہیں لیکن دل میں بات آ جاتی ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کہتا ہے کہنا تو دور کی بات، گمان بھی مت کرنا، ذہن میں نہ آنے دینا، جو راہ خدا میں مارے گئے وہ مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اپنے رب سے رزق پاتے، جن کے ماننے والے زندہ ہیں۔ جس رسول کے ماننے والے زندہ ہیں وہ رسول مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پتہ نہیں بات
بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ میری بات پہنچ رہی ہے جانے کے رہا؟ جب ماننے والے زندہ تو پیغمبر کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ جانے کے رامی ہم رسول خدا کے ماننے والے ہیں، ان کے اہل بیت کے ماننے والے. جملہ پیش کر رہا ہوں، اس میں مکمل کروں، موضوع ہے تھوڑا سب سننے بیٹھے تو جانے کے رامی کہ ہم جاتے ہیں مدینہ منورہ سرور کائنات کی زیارت کے لیے. کہاں جاتے ہیں؟ مدینہ ہے، ذرا اونچی آواز سے کہتا کہ مجھے بھی آواز آئے. مدینہ منورہ. سارے مسلمان یہی مانتے ہیں، سارے مسالک یہی مانتے ہیں. میرے بزرگ محترم علماء کرام موجود ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں. میں مفتی صاحب سے سوال کرتا ہوں، یہی مانتے ہیں نا قبلہ؟ قبلہ و کعبہ میں تمام کو سلام پیش کرتا ہوں. سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ، مدینہ منورہ. منورہ شہر نور والا ہے. کیسے؟ نبی کی وجہ سے. تو پھر کیوں بحث کرتے ہو نبی نوری ہے کہ خاکی؟ اسے عقدہ کشا کہتے ہیں، عرش والے بھی اسے عقدہ کشا کہتے ہیں. جھک کے در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ کہتے ہیں، در پہ جھک جھک کے نبی صلی اللہ کہتے ہیں. ارے احمقو، اس کو بشر کہنے سے پرہیز کرو. احمقو، اس کو بشر کہنے سے پرہیز کرو جس کے داماد کو کچھ لوگ خدا کہتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، جو 15-20 منٹ میں بولا ہوں اسی چلیے کوشش کروں گا 5-10 منٹ اور آپ کو زحمت دوں. گرامی حبیب خدا فرما من برخ مؤمنا، میں نے حدیث جو عنوان قرار دی ہے من برخ مؤمنا، جو کسی مومن کی تاریخ بیان کرے. کمن احیا، ایسا ہے جیسے اس نے اس کو زندہ کر دیا. کہ مومن کی تاریخ بیان کرو، مومن کی تاریخ بیان کرو. بھائی پیغمبر کیوں کہتے ہیں ایسا ہے جیسے اس کو زندہ کر دیا؟ اس کا مطلب ہے پیغمبر ترغیب دلا رہے ہیں. توجہ، پیغمبر انکریج کر رہے ہیں، پیغمبر حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. مومن کی تاریخ بیان کرو. مومن کی تاریخ بیان کرنا ثواب. اب سوچو امیر المومنین، کیسے ممکن ہے کہ امیر المومنین کی تاریخ بیان کرنا گناہ ہو؟ میں ممنون آپ کی محبتوں کا. تو مومن کی تاریخ کو بیان کیا جائے اس کے. پھر یہ حدیث میں نے دیکھی ہے، شیعہ سنت دونوں کتابوں میں ہے، اور مولا علی علیہ السلام نے اس کو دہرایا ہے نظر اللہ میں اپنے انداز سے. میں تمام حدیث نہیں پڑھ سکتا، انسان مطالب بہت بدل آتا ہے. بعض اوقات مجالس پڑھنے کے بعد پھر دیکھتا ہے کہ مجمع بہت دیر سے بیٹھا ہے، کوشش کرتا ہے جلدی جلدی مطالب کو خلاصہ کر کے بیان کرے. مولا فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ بِالْخَيْرِ. حبیب خدا نے فرمایا تھا جب بھی اپنے مردوں کا تذکرہ کرو تو ان کی اچھی باتوں کو یاد کرو. فَاذْكُرُوا مَوْتَاكُمْ بِالْخَيْرِ، ان کی اچھی باتوں کو یاد کرو. اس کا مطلب ہے جیسے زندگی کے اندر کسی کی اچھی بات بیان کریں اسے پتا چلے وہ خوش ہوگا، اور کسی کی برائی بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو غیبت نہ کرو. زندگی میں کسی مومن کی برائی بیان کرو تو غیبت، مر جائے تب بھی غیبت. تو ان کی برائیاں بیان نہ کرو، ان کی اچھائیاں بیان کرو. اگر برائیاں دیکھ بھی رہے تو بیان نہ کرو. یہاں تک ہے خدا کی قسم ہماری فقہ کتابوں میں لکھی ہے احادیث معصومین سے، یہاں تک لکھا اگر کوئی کسی میت کو غسل دے رہا ہو اور اس دوران کوئی عیب نظر آ جائے وہ بھی کسی کو نہ بتائے. کیوں؟ اللہ ستار العیوب ہے. چلتے رہیے گا، وہ ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے. خبردار اگر تم نے دیکھا بھائی ہاتھ کیسا ہوگا، ایسا تھا ویسا تھا، کہ خبردار دوسروں کو نہ بتانا تاکہ ان کے دل میں رنجش نہ آ جائے. حبیب خدا فرماتے ہیں
جو میرے کسی ماننے والے کے غسل و کفن میں، دفنانے میں یا جنازے میں شریک ہو، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہ یا رسول اللہ کیوں اتنے گناہ ایک دفعہ میں معاف؟ کہ کیونکہ جب تم کسی پہ، میں اپنے انداز سے اپنے الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہ جب تم کسی پہ احسان کرتے ہو، نیکی کرتے ہو، تو توقع رکھتے ہو یہ بھی میرا احسان لوٹائے گا۔ نہیں پہنچا سکا۔ انسان جب کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، بھئی میں آج ان کے گھر جاؤں گا، ان کے بچے کی سالگرہ، ان کی بیٹی کی شادی ہے، ان کے گھر میں مجلس ہے، ان کے گھر میں میلاد ہے، توجہ، آپ جاتے ہیں، توقع رکھتے ہیں میرے ساتھ بھی نیکی ہوگی۔ کیا جب کسی مردے کے ساتھ نیکی کرو، یقین ہوتا ہے یہ احسان لوٹا نہیں سکتا۔ یقین ہوتا، انسان کو یقین ہوتا جس میت کے میں غسل و کفن میں آیا ہوں، جنازے میں آیا ہوں، یہ میرا احسان لوٹا نہیں سکتا۔ اس لیے انسان کو پتا ہوتا ہے میں صرف اللہ کی خاطر، رسول اللہ کی خاطر، اہل بیت کی خاطر اس کے پاس، اس کے جنازے میں جانے گرامی کتنا جو ثواب ہے کہ انسان کسی کو اچھے الفاظ یاد کرے۔ اور اگر میرا جتنی دفعہ بھی اتفاق ہوا ملاقات کا، کراچی میں میں کیونکہ ساری زندگی باہر رہا ہوں، میرے والدین، میں بہت چھوٹا تھا جب باہر چلے گئے، بلکہ میری پیدائش سے پہلے سے میرے والدین باہر تھے، آ گئے، میری پیدائش پاکستان کی لیکن پھر واپس چلے گئے، تو ساری زندگی باہر رہے۔ مجھے یہ جتنا ایکسپوجر ملا علماء سے، جید شخصیات سے پاکستان کی، وہ مجالس ہی کے وساطت سے، ذکر سید الشہداء کے صدقے میں ملنا نصیب ہوا۔ اس سے فائدہ کرنا، بڑی بڑی ہستیوں سے، بڑی بڑی شخصیات سے ملا، بڑی بڑی یہاں پہ جید شخصیات موجود ہیں یہاں پہ آپ کے اس وقت سامنے، اور جو جتنے افراد موجود ہیں میں جانتا ہوں یہ بہت بڑی مجلس ہے، بہت بڑی ہستی کی مجلس اور بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں۔ میں اس لائق نہیں کہ یہاں پہ خطاب کروں، آپ حضرات نے محبت دی، مجھ سے کہا کہ نہیں آپ اختتامی بیان کریں، ان کی فیملی نے چاہا، ان کے بھائیوں نے، بیٹے نے، سارے خاندان نے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے، پیش کر رہا ہوں۔ جتنی مرتبہ میری ان سے ملاقات ہوئی، ہر ملاقات میں یہ محسوس ہوا کہ جیسے یہ ابھی تیاری کر کے بیٹھے کسی تاریخی موضوع میں۔ ایسا ہی ہے، انہیں تاریخ پہ، شخصیات پہ، لوگوں کے اوپر بہت دسترسی کمانڈ تھی، متعلق ایسا ہی بہت زیادہ مطالعات، اور ان کے مطالعات وسیع تھے، اور لوگوں کے متعلق چلتے پھرتے انسائکلوپیڈیا تھی کہ شخصیات کا جاننا ہو، کسی کا شجرہ جاننا ہو، کسی کے متعلق جاننا ہو، سب کو جانتے تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے، اور اہل بیت علیہ السلام کی یعنی جو تعلیمات تھے اس کے مطابق مطالعات۔ اور ابھی میرے بھائی، میرے محترم بھائی اسے کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی کتاب جب چھپتی تھی تو مارکیٹ میں سب سے پہلے ان کے پاس آتی تھی، پہلا ایڈیشن ان کے پاس۔ کیوں ہوتا تھا؟ علم دوست تھے، یہ ہے نا کہ ہمیشہ عالم بنو یا متعلم طالب علم بنو یا ان کے چاہنے والے بنو، علم دوست انسان کبھی بھی مرتا نہیں ہے۔ مکمل کروں موضوع کے رہنے دو۔ علم دوست انسان کو موت نہیں آتی، علم دوست کو، علم دوست کو، سارے مجمع کی توجہ، بعض اوقات کوئی ہوتا ہے آدمی عالم، کوئی ہوتا ہے عادل، کوئی اتنا عادل ہوتا ہے پھر اسے عادل نہیں کہتے، کہتے یہی عدل ہے۔ کچھ لوگ کو ہنس گئے، سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، 1 بجے رات کے اس پہر میں پیش کر رہا ہوں۔ کچھ عادل نہیں رہتے، وہ چلتے پھرتے عدل ہوتے ہیں، کچھ عالم نہیں رہتے، وہ علم ہوتے ہیں۔ علم دوست بنے، پیغمبر نے علی کو علم بھی کہا، عدل بھی کہا۔ علم کیا تلخیص دیا آپ نے، عزیزان گرامی، علم دوست ہونا چاہیے۔ یہ جناب سرور کائنات کا در امتیاز ہے، یا پھر ان کی آل کا، کہ آپ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ حدیث یہاں پہ مکمل نہیں ہوتی، میں اس حدیث کو مکمل کر کے 5 سے 7 منٹ مسائل پیش کروں گا۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد العلم فلیأت الباب، جسے علم چاہیے وہ دروازے پہ آ جائے۔ پیغمبر پوری دنیا کو پیغام دے کے جا رہے ہیں، خبردار شہر میں آنے کی کوشش نہ کرنا، دروازے کے پاس جانا۔
وہ خود لائیں گے. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں عزیزان گرامی. ایک ایسے ہستی جو مسلسل جہاں جاتے تھے کوشش کرتے تھے کہ نمائندگی کریں مکتب اہل بیت کی. اور اہل بیت علیہ السلام کسی کا ادھار نہیں رکھتے. جملہ کہہ گیا اور میرے ابھی بھائی نے متوجہ بھی کیا. اور بہت سی خصوصیات ہیں. رویت ہلال کے اندر طویل مدت انہوں نے خدمت کی اور اس پہ مسلسل جو ہماری تعلیمات سے اس کے مطابق وہاں پہ بیٹھ کے نمائندگی کرتے رہے اور تمام علماء سے مختلف مسالک سے ان کا ملنا اور ہر جگہ محبتیں بانٹنا. اور کیسے ممکن ہے کہ کوئی علی والا ہو محبتیں سمیٹنا نہ جانتا ہو کہ جناب اگر امیر آج بھی تشریف لے آئے تو جو دیکھے گا عاشق ہو جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ تعصب نہ رکھتا ہو. ایسا ہی ہے. تو عزیزان گرامی ہم اہل بیت علیہ السلام کی ایک جاننے والے چاہنے والے کو جنہوں نے ایک طویل مدت مکتب کی نمائندگی کی تمام کے تمام بزرگ علماء سے مسلسل ملتے رہے تمام مسالک کے. اور آج یہ مختلف مسالک کے مختلف مذاہب مختلف ادیان کے علماء کا اور جلیل شخصیات کا یہاں پہ محترم اور قابل احترام شخصیات کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اہل بیت کے پیغام کو سب تک صحیح پہنچایا. میں کیونکہ پوری دنیا میں سفر کرتا ہوں مجھے یہ خود اتفاق ہوتا ہے. میں ہر جگہ جاتا ہوں. میں نے تمام مختلف ادیان کے ساتھ مختلف جگہوں پہ کوشش کی ہے کہ نمائندگی پیش کروں. آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے چلتے ہیں. ایک ایسی سرزمین ہے جس کا نام ہے کربلا جہاں پہ رنگ کی قید نہیں ہے. وہاں پہ کوئی یورپین آئے وہ بھی شہید ہے, کوئی سیاہ فام آئے, کوئی جون ہو غلام ہو وہ بھی شہید ہے. اور اگر وہاں پہ کوئی آقا آ جائے وہ بھی شہادت دے, کوئی قمر بنی ہاشم ہو, کوئی ہم شکل پیغمبر ہو. بڑی بڑی شخصیات میدان کربلا میں آئی ہیں لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں اہمیت رکھتا ہوں. وہ سب جانتے ہیں ہم سب حسین پہ قربان. یہ وہ حسین ہیں جنہیں پیغمبر نے چوما ہے نا. روایات کے اندر پیغمبر مولا حسین کی پیشانی کو چوما کرتے تھے, گلے کو چوما کرتے تھے, لبوں کو, سینے کو. شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں پیشانی کو اس لیے چومتے تھے یہاں کسی پتھر میں لگنا تھا. لبوں کو اس لیے چومتے تھے کیونکہ یہاں کسی ملعون کی چھڑی میں آنا ہے, اور گلے کو اس لیے کہ یہاں کسی کے خنجر میں آنا ہے, اسی شمر کے خنجر میں چلنا ہے. پھر سینے کو کیوں چومتے تھے؟ روایت ہے نا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہ رسول خدا جب آغوش میں لیتے تو اتنا چومتے پیغمبر کہ کم سے 6 مہینے کے امام حسین گود میں لیتے چومتے. حضرت ام سلمہ کو, ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کو جانتے کیوں اتنی محبت تھی؟ کیونکہ وہ بار بار پیغمبر کو دیکھتی تھی کہ اتنا چوم رہے ہیں. تو پھر بہانے سے جناب ام سلمہ جاتی جناب سیدہ کے پاس, بی بی اگر آپ اجازت دیں کچھ دیر کے لیے میں حسین کو کھلا لوں, اگر آپ اجازت دیں میں آغوش میں لے لوں. جب پوچھا نا صحابہ نے کہ ام المؤمنین رسول خدا حسین کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے, کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنا چومتے تھے کہ پیغمبر کے آنسو بہنے لگتے تھے. اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا سینے کو کیوں چومتے. شیخ جعفر شوشتری مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری اپنے مقدم میں لکھتے ہیں پیشانی کا چومنا سمجھ میں آیا, لبوں کا, گلے کا, یہ سینے کو کیوں چومتے تھے؟ پھر وہ خود ہی کہتے ہیں کیونکہ یہاں گھوڑوں کی ٹاپوں نے آیا. حضرت رونے میں مغفل نہ کیجیے گا. آج آپ ایک ایسی مجلس میں آئے ہیں کہ جو چہلوں یہاں پہ اہتمام کیا گیا وہ خود بھی زندگی بھر مجلسیں پڑھتے رہے. تو آئیں ذرا مل کے پرسہ دیتے ہیں جناب سیدہ کو, بی بی آپ کو آپ کے بیٹے حسین کا پرسہ دینے آئے. بی بی چند دن پہلے 2 دن پہلے آپ کے بڑے بیٹے ضد اکبر حسن مجتبیٰ کی شہادت تھی. پیش کرو امام صادق علیہ السلام کی روایت. اگر دیکھ رہے تو دیکھ رہے, نہیں تو آنکھیں بند کر کے چلیے ذرا کچھ دیر مدینے.
چھٹے امام فرماتے ہیں روز قیامت منادی ندا دے گا یا اہل محشر غضوا ابصارکم، اے اہل محشر نگاہوں کو جھکا لو، حتی تمر فاطمہ، تاکہ فاطمہ گزر جائے۔ راوی نے سوال کیا مولا آپ کی دادی تو پردے میں آئیں گی، پھر کیوں کہا جائے گا نظروں کو جھکا لو؟ کہا میری دادی ایسے مصائب میں آئیں گی کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کیسے آئیں گی؟ کہا میری دادی جب تشریف لائیں گی میرے جد رسول خدا کہیں گے یا علی فاطمہ سے پوچھو امت کی شفاعت کے لیے کیا لائیں گی؟ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں میری دادی کہیں گی یا ابا الحسن میرے بابا سے کہیے میں عباس کے 2 بازو لائے، میں عباس کے 2 بازو لائی، شاید امت بازوؤں کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے، اس لیے کہا جائے گا نظروں کو جھکا لو۔ اگر بازو کافی نہ ہو تو بیوی کے پاس ایک چھوٹا سا کرتا بھی ہے، کسی ششماہ علی اصغر کا، اجرکم اللہ۔ بس بھائی میرے سینے میں اتنی طاقت نہیں کہ میں پورے مسائل پڑھ سکوں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت ہوگا، میرے ساتھ چاہیے، روایت مکمل کروں گا۔ جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں جب میری دادی تشریف لائیں گی سارے اہل محشر سنیں گے کہ ایک مرتبہ ندا آئے گی فاطمہ آج آپ جو مانگیں گی عطا ہوگا۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں میری دادی کہیں گی پروردگارا مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ ایک پردے پہ دونوں بیٹوں کی شہادت دکھائی جائے گی، جیسے آج اسکرین لگائی جاتی ہے۔ امام کہتے ہیں پردہ ہوگا جس پہ دونوں کی شہادت نظر آئے گی۔ سنیں گے کیسے شہادت نظر آئے گی؟ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا کیا نظر آئے گا؟ میرے طرف دیکھے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ایک کے جگر کے ٹکڑے نظر آئے، دوسرے کی کٹی ہوئی رگیں نظر آئے۔ کہا ایک مرتبہ جب بی بی دونوں کی شہادت دیکھیں گی بلند آواز سے رو کے کہیں گی پروردگارا میں نے بڑی زحمتوں سے پالا تھا، میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، پروردگارا میرے بیٹے کے جگر کے ٹکڑے ایک کی کٹی ہوئی رگیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں بلند آواز سے میری دادی گریا کرے گی، کہ خود اللہ کہتا فاطمہ آج آپ جو مانگے گی میں عطا کروں گا۔ کہ میری دادی رو کے کہے گی پروردگارا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے دونوں بیٹوں کا ایک ایک رونے والا میرے ساتھ جنت میں نہ جائے، جب تک ایک ایک رونے والا۔ بھئی آپ سب رو رہے ہیں نا، ایک سوال کروں جب آپ روتے ہیں کوئی آپ کو تعزیانے تو نہیں مارتا؟ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں، جب جناب زینب کبریٰ گریا کرتی تھی بی بی کو تعزیانے مارے جاتے تھے۔ بھئی یہ کون سے دن ہے جب بی بی مدینے واپس آنے والی؟ 2 جملے پیش کر کے زحمت کو تمام کر رہا ہوں۔ روایت میں ہے جب جناب زینب کبریٰ مدینے واپس آئی نا تو پہلے بشیر نے جزرم میں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا تھا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ مدینے والوں نے کہا تھا او یثرب والوں، جس نبی کی وجہ سے اس شہر کا نام بدل کے کہا گیا تھا نا مدینۃ النبی، اسی نبی کے نواسے کو کلمہ گو نے مار دیا۔ او مسلمانوں حسین مارے گئے، سارے مدینے والے مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، سب بلند آواز سے رو رہے تھے ہائے حسین۔ اتنے میں جناب زینب آ گئے۔ آخری جملے پیش کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں آپ کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہیں۔ جب جناب زینب آئی نا تو بی بی فوراً روضہ رسول کے اندر نہیں گئی۔ روایت میں بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور بلند آواز سے رو کے فرمایا یا جدہ انی ناحیت الیک بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی، نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کا امامہ اتارا، نانا جب اس نے خنجر چلایا بالوں میں ہاتھ ڈالا، نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی، نانا میں نے رو رو کے کہا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے
मुसलमान नहीं है, ये तुम्हारे नबी का नवासा। मत मारो, मेरी मां ने चक्कियां पीस के पाला। अल्लाह रिवायत में है कि मदीने के मुसलमानों की इतनी बुलंद आवाज से गिलहे की आवाज आ रही थी कि जनाबे ज़ैनब की आवाज सुनाई नहीं दे रही। मैं जिस जुमले में तमाम करना चाहता हूं, कभी भी इतनी बुलंद आवाज से मदीने वाले रो रहे थे कि जनाबे ज़ैनब की आवाज नहीं आ रही थी। बीबी खामोश हो गई। जब सब रोते रोते थक गए और खामोश हो गए तो बीबी ने जुमला कहा। अब सब मिलकर जरूर देखेगा जिस जुमले पे मैं तमाम करना चाहता हूं। जब सब रोते रोते थक गए ना और चुप हो गए तो बीबी ने जुमला कहा, नाना अगर ना महरमों का मजमा ना होता मैं अपनी कलाइयों से चादर हटाती, नाना मैं बाजुओं के नील दिखाती,